آپ کا قریبی انسان اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ میں وہ کمیاں نہ رہیں جو اس میں ہیں۔ جو انسان آپ پر زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ کو کسی مقام پر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ صبح کی نیند آپ کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ کمگو انسان پانی کی طرح گہرا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چنتا ہے۔ جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم یہاں تک پہنچے ہو، اس صبر بری آزمائش کے بعد تمہارے لیے کچھ اچھا نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں میں، اور جو سلوک کے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ عزت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص دو رخا طرز زندگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی سچائی کھو بیٹھتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب وہی رب ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ رزق صرف دولت نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقوی، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت، نیک اولاد، اچھے لوگوں کا ساتھ اور حیا بھی رزق ہوتا ہے۔ جب کوئی ڈوب رہا ہو تو اس وقت اسے تیرنا نہیں سکھایا جاتا بلکہ اسے پہلے بچایا جاتا ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ سب سے گناہگار جرم وہ ہے جو مذہب کی آڑ میں کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں مجرم شرمندگی کے بجائے دلی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے، تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ آنسوؤں کی زبان خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہی نے سمجھے گا، وہی آنکھوں کو ہنسائے گا۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر ادا کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا تھا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، تمہیں راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ ایک شخص دو وجوہات کی بنا پر بدلتا ہے، جب وہ اپنی مرضی سے زیادہ سیکھتا ہے یا جب اسے اس کے حق سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے اگر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو پھر جو چاہو گے وہ نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز میں کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو اور دوستوں کو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں۔